السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 6 سے لے کے 16 تک۔ آیت پڑھیں گے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ، تفسیر اور مفہوم بیان کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو توجہ سے سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس نیک کام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات کو اگر یہ صحیح لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا تاکہ آپ کے دوست بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو سکیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے چلنے پھرنے، بیٹھنے لیٹنے کے لیے بستر کی طرح اور بچھونے کی طرح نہیں بنایا، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ؟ اگر زمین ہوا کی طرح ہلکی، پانی کی طرح نرم، آگ کی طرح گرم ہوتی تو تم اس پر کس طرح چل پھر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس میں کافر مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو۔ جس ذات نے اتنی بڑی زمین کو بچھونا بنایا، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ یقیناً وہ قادر مطلق ذات ایسا کر سکتی ہے۔ والجبال اوتادا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ڈگمگانے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، تب وہ ساکن ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی جس سے اس کا حرکت کرنا ساکن ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو ذات اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتی ہے وہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ بقول حکماء یہ زمین ستاروں کی طرح چکر لگاتی ہے۔ اس قول سے قدرت الہی مزید واضح ہو گئی کہ چکر لگانے کے باوجود کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، مقصد یہ کہ ہم نے زمین کا فرش بچھا کر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس پر تمہیں جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا تاکہ تمہاری اولاد ہو، تم پھلو پھولو۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے۔ جب ایک ہی مادہ سے کروڑوں اربوں جوڑے پیدا کیے، ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، بھلا ایسی ذات دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری راحت و آسائش کا بھی انتظام فرمایا، اس طرح کہ تمہارے لیے نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہے بھی مفت، جو بادشاہ، وزیر، امیر، فقیر ہر ایک کو حاصل ہے۔ بلکہ حالات کا مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے جس طرح غرباء کو یہ نعمت حاصل ہے، امراء کو نہیں، باوجود یہ کہ سامان راحت ان کو حاصل ہے، بسا اوقات ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ حاصل یہ کہ جب انسان کے اعضاء کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کی نعمت عطا فرمائی، جس سے انسان کے اعضاء دوبارہ قوی اور حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ نیند جبری بھی ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے تمام رات کام کروں گا، مگر رحمت باری تعالیٰ اس پر نیند کو جبراً مسلط کر دیتی ہے، اور یہ نیند والی نعمت کافر ہو یا مسلمان سب کو یکساں حاصل ہے۔ نیند موت کے مشابہ ہے، گویا انسان مردہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور اس سے اشارہ ہے کہ جو ذات اس موت سے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، مقصد یہ کہ ہم نے نیند کو تمہاری راحت
اور آرام کا ذریعہ بنایا، اور نیند کے لیے جن اشیاء اور اسباب کی ضرورت تھی، مثلاً تاریکی، اندھیرا، شور و شغب کا نہ ہونا، اس کا بھی ہم نے انتظام فرمایا۔ اس طرح کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا کہ رات کی تاریکی اس طرح تمہیں ڈھانپ لیتی ہے جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس تاریکی کی وجہ سے انسان کا کاروبار اور شور شرابہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، مقصد یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہم نے تمہاری روزی کے اسباب کا انتظام کر دیا ہے کہ تمہارے لیے دن بنا دیا۔ صبح اٹھتے ہو تو سورج جگمگا رہا ہوتا ہے تاکہ تم روشنی میں چل پھر کر اپنی روزی اور معاش کا انتظام کر سکو۔ اگر رات ہی رات ہوتی تو روزی کا انتظام مشکل ہوتا۔ یہ بھی رب کائنات کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو جس ذات نے دن بنا دیا، رات بنائی، ارض و سماء پیدا کیے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر یقیناً قادر ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا کتنا کرم ہے کہ تمہارے لیے 7 مضبوط آسمان بنا دیے، جو ہماری قدرت کاملہ کا عظیم شاہکار ہیں کہ مدت طویل اور زمانہ طویل گزرنے کے باوجود نہ پرانا ہوا ہے، نہ کمزور، نہ کوئی سوراخ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی قصور آیا ہے، نہ فطور، نہ اس وقت تک چھت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کسی ستون کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قدرت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بنا کا لفظ تو بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ چھت کے لیے۔ آسمان تو سقف ہے، اس پر بنینا کا لفظ بولنا کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آسمان اگرچہ سقف ہے لیکن مضبوطی کے اعتبار سے بنیاد کی طرح ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس آیت میں بھی نعمت اور قدرت کا بیان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جگمگانے والا سورج بنا دیا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات کا انتظام کر سکو۔ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اس کی قدرت دیکھیے، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود تمہارے تک تیز روشنی پہنچا رہا ہے۔ دن کو آفتاب، رات کو ماہتاب تمہیں روشنی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں وَہَّاجًا سے روشنی کی تیزی اور گرمی کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، اس طرح کے بادلوں سے بارش نازل کی، اس بارش کے ذریعے سے غلے اگائے جو تمہارے کھانے پینے کے لیے ہیں، اور گھاس اور جڑی بوٹیاں پیدا کی جو تمہارے جانوروں کے کام آتی ہیں، اور گھنے باغات پیدا کیے جن کے میوے تم کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ ایک تو بارش عجیب و غریب طریقے سے نازل کی، چھوٹی چھوٹی بوندیں، پھر بڑے بڑے قطرے، پھر ایک ہی پانی کے ذریعے سے مختلف اشیاء پیدا کی۔ تو ایسی قدرت والی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج تمہارا موجود ہونا اور تمام لوگ ان اشیاء سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا فقط استفادہ کریں گے۔ اس دن نیکوں کے اعمال باغ جنت کی شکل میں اور نافرمانوں کے اعمال جہنم کی شکل میں آئیں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا، دوسری آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بظاہر دونوں آیتوں میں مخالفت ہے۔ اس کے مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو کا ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ سماء اوپر والی فضا کو کہتے ہیں، تو بادل کو بھی سماء کہا گیا ہے، بارش بادل سے ہی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کبھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہو، کبھی بادل۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے غلہ کا ذکر فرمایا، بعد میں نباتات کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ غلہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اور ہر شخص اس کا محتاج ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر فرمایا۔ دوسرے نمبر پر نباتات کی ضرورت ہوتی ہے، میوے اور پھل، یعنی یہ چیزیں صرف تلذذ یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں، بطور غذا نہیں، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا، تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔